غلام احمد قادیانی نے امام مہدی اور نبی ہونے کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا، لیکن کیا آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ اس نے خود کو مسیح ابن مریم اور ہندو دیوتا کرشن کا روپ بھی کہا تھا؟ قادیان کا مرزا غلام احمد کیسے ایک مناظر اسلام سے اس صدی کا گمراہ کن فتنہ بن گیا؟ کیا یہ سچ ہے کہ علامہ اقبال کا سارا خاندان مرزا غلام احمد کے ٹریپ میں آ کر قادیانی ہو گیا تھا؟ بھٹو نے کیسے مرزائیوں کو غیر مسلم قرار دیا تھا اور آج اتنے سال گزر جانے کے بعد بھی پاکستان میں قادیانی لوگ کتنے پاورفل ہیں؟ یہی سب کچھ اس نے 1870 میں یہ دعویٰ کیا کہ مجھے الہام ہوتا ہے، اور اس کے چند سال بعد اس نے باقاعدہ بیعت لے کر اپنا حلقہ وسیع کرنا شروع کر دیا۔ سال 1891 میں اس نے اعلان کیا کہ میں وہی مسیح ابن مریم اور امام مہدی ہوں جس کا مسلمان صدیوں سے انتظار کر رہے تھے۔ مرزا نے ایک تیر سے 2 شکار کرنے کا پلان بنایا ہوا تھا۔ ایک طرف تو وہ مسلمانوں کے سامنے مہدی ہونے کا دعویٰ کر رہا تھا، جبکہ اس نے خود کو حضرت عیسیٰ کہتے ہوئے مسیحی لوگوں کو بھی اپنے فریب میں کر لیا۔ مرزا غلام احمد قادیانی کے ان حواس باختہ دعووں کے بعد پورے برصغیر کے علماء حق ان کے خلاف ہو گئے اور فتووں کی بوچھاڑ ہونے لگی۔ یاد رہے کہ آقائے دو عالم کے شان میں گستاخیاں کرنے والے ایک ہندو لیکھ رام کو مارچ 1897 میں عید قربان والے دن مار ڈالا گیا تھا۔ تب الزام مرزا غلام احمد پر لگا اور پولیس اس کے گھر ریڈ کرنے بھی پہنچی، لیکن کوئی گرفت اور پکڑ دکڑ نہ ہوئی۔ مرزا کے مخالفین کی مان کر چلیں تو ان کا کہنا تھا کہ اس فتنہ انگیز شخص نے اعلان نبوت کرتے ہوئے خود کو پیغمبر اسلام سے بھی نعوذ باللہ بلند و برتر کہا، جبکہ قادیانیوں کا کہنا ہے کہ ہمارے مسیح موعود نے کبھی براہ راست نبوت کا دعویٰ نہیں کیا۔ چونکہ مرزا غلام احمد بہت چالاک انسان تھا، یہی وجہ تھی کہ کچھ عرصے بعد وہ یہ بھی کہنے لگا کہ میں ہندوؤں کے دیوتا کرشن کا دوسرا روپ ہوں۔ اپنے لٹریچر میں اس نے یہ کہتے ہوئے جہاد کے فلسفے کی نفی کی کہ اب برٹش امپائر کے خلاف جہاد کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہی وجہ تھی کہ علماء نے مرزا غلام کو انگریزوں کا خود کاشتہ پودا کہا۔ میں پہلے آپ کو بتا چکی ہوں کہ غلام احمد قادیانی لگ بھگ 4 سالوں تک سیالکوٹ میں بطور نائب تحصیلدار ملازمت کرتا رہا۔ پاکستانی جریدے نیشن کے ایک آرٹیکل کے مطابق غلام احمد قادیانی کی تعلیمات سے سب سے زیادہ پڑھے لکھے مسلمان متاثر ہوئے تھے۔ انہی متاثرین قادیان میں سیالکوٹ کا ایک مسلم خاندان بھی تھا۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ خود علامہ اقبال اور ان کے والدین ایک زمانے میں قادیانی جماعت کے قریب تھے۔ تاہم علامہ اقبال نے 1908 ہی میں غلام احمد قادیانی کے دجل اور فریب کو سمجھ کر قادیانی جماعت چھوڑ دی تھی، لیکن ان کے ایک بھائی شیخ عطا محمد ان قادیانیوں کے چنگل میں ایک عرصے تک پھنسے رہے اور وہ اپنی آخری عمر میں قادیانیت سے تائب ہوئے۔ شیخ عطا محمد کا بیٹا اور علامہ اقبال کا بھتیجا شیخ اعجاز احمد بدستور قادیانی رہا، جبکہ خاندان کے باقی لوگوں میں کوئی بھی قادیانی نہیں ہے۔ مرزا غلام احمد کی زندگی ہی میں اس کے خلاف آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی تھی، تاہم مرزا کے خلاف بات کرنا سمجھو انگریزوں سے پنگا لینے کے مترادف تھا، کیونکہ ایسی صورت میں مقدمات درج ہو جاتے تھے۔ مرزا غلام احمد نے 26 مئی 1908 کو لاہور میں آخری سانسیں لی۔ احمدی جماعت کا موقف ہے کہ اپنے آخری لمحات میں وہ اللہ میرے پیارے اللہ کہتے ہوئے فوت ہوئے، جبکہ علماء کرام کا ماننا ہے کہ مرزا کی موت غسل خانے میں ہوئی تھی۔ برصغیر کے کئی علماء دین نے مرزا قادیانی کے خلاف بڑھ چڑھ کر کام کیا، لیکن سید عطا اللہ شاہ بخاری مرزا کے سب سے بڑے اوپوننٹ بن کر سامنے آئے۔ مجلس احرار نام کی ایک مذہبی و سیاسی جماعت کے سربراہ سید عطا اللہ شاہ بخاری کا 6 دسمبر 1935 کو قادیان میں نماز جمعہ کا خطبہ طے تھا۔ انگریز سرکار نے انہیں قادیان میں داخلہ بندی کا نوٹس بھجوایا، لیکن شاہ جی قادیان کے ریلوے اسٹیشن پہنچ آئے اور انہوں نے وہ نوٹس پھاڑ کر پھینک دیا۔ یہاں انہیں پولیس نے گرفتار کر کے جیل میں بند کر دیا۔ یہ بھی تاریخی حقیقت ہے کہ تحریک پاکستان میں چند ایک قادیانی لیڈرز قائد اعظم کے ساتھ نظر آتے تھے۔ قادیانیوں کے دوسرے خلیفہ مرزا بشیر الدین محمود احمد نے آل انڈیا مسلم لیگ کی حمایت کا اعلان کیا تھا اور پھر آزادی کے بعد قادیانیوں نے پاکستان آنے کا فیصلہ کیا۔ ایک رپورٹ کے مطابق قادیانیوں نے اکتوبر 1947 میں ضلع جھنگ میں دریائے چناب کے سنگم پر 1500 ایکڑ زمین خرید کر نیا شہر بسایا، جس کا نام ربوہ رکھا۔